فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے مصنف ہیں حافظ جمشید اختر۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13، اور یہاں پر ہم اس نشست میں صفحہ نمبر 90 پر پڑھنے جا رہے ہیں حدیث و علوم الحدیث کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ آغاز کرنے سے پہلے بتاتی چلوں ٹوٹل 41 سوال و جواب ہیں جو کہ 5 صفحوں پر مشتمل ہیں۔ پیج 90 سے 95 ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کر پائیں گے، ہماری کوشش ہوگی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 سوال، اخذ الف خیزال، اخذ حدیث کے طریق نہیں ہے ترق کون سے ہیں؟ درج کریں۔ جواب، نمبر 1 سما سین میم الف عین، 2 قرأت، 3 اجازت، 4 مناولہ، 5 مکاتبہ، 6 علام، 7 وصیت اور 8 وجادہ۔ سوال نمبر 2 مرسل خفی اور میم دال لام سین یا شدی مدلس کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ جواب، کوئی راوی کسی شیخ سے ایسی روایت نقل کرے جو اس نے اس سے نہیں سنی، البتہ راوی کا شیخ سے لقاء و سماع ثابت ہو تو مدلس یا مدلس ہے، جبکہ ارسال خفی کرنے والا اس شخص سے روایت نقل کرتا ہے جس سے اس کی نہ ملاقات ثابت ہو اور نہ ہی سماع سین میم الف عین سماع۔ صرف ان دونوں کے درمیان معاصرت سواد سے میم عین الف سواد ریتے معاصرت پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 اسماء الرجال کا مفہوم واضح کریں۔ جواب، راویان حدیث کے حالات و کوائف کو جاننا فن اسماء الرجال کا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 پہ آ گئے کہ مکثرین صحابہ کے نام اور روایات کی تعداد درج کیجیے۔ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 5374، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 2630، حضرت انس بن مالک رضی اللہ 2286، حضرت عائشہ رضی اللہ 2210، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 1660، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ جواب ہے ان کے آگے لکھا ہے 1540، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ 1170، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ 848، حضرت علی رضی اللہ 586، اور پھر اس کے بعد سٹار بنا ہوا ہے، لکھا ہے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایات سب سے زیادہ ہیں، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی 378 ہیں، اور ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ کی 60 ہیں۔ تقریباً 80% روایات انہی افراد سے مروی ہے۔ سوال نمبر 5 ترق تخریج توئے رے قاف ترق تخریج حدیث کون کون سے ہیں؟ جواب پڑھنے کے لیے پیج 91 پہ۔ جواب، احادیث کو تلاش کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ 1 راوی کی معرفت سے تخریج، 2 حدیث کے موضوع کی معرفت سے تخریج، 3 حدیث کے پہلے حصے کی معرفت سے تخریج، 4 متن و سند کے لحاظ سے تخریج، 5 حدیث کے الفاظ کے ذریعے تخریج۔ سوال نمبر 6 برصغیر میں حدیث کی نشر و اشاعت کا اصل صحرا کس کے سر پر ہے؟ جواب، برصغیر میں حدیث کی نشر و اشاعت کا اصل صحرا شیخ محمد طاہر پٹنی
امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ کے سر پر ہے۔ سوال نمبر 7، طالب حدیث کے آداب تحریر کریں۔ جواب: 1، نیت خالص ہونا، 2، ضیاء وقت کا خیال، 3، طلب حدیث کا آغاز، 4، اساتذہ کے ہاں جانے کے آداب، 5، ذوق علم و مطالعہ، 6، تکرار و مذاکرہ، 7، عمل، 8، حفظ و ضبط، 9، تحصیل علم کے لیے اسفار، الف سین سے ہے یہ، اور 10 ہے راہ علم میں خرچ اور صبر وغیرہ۔ سوال نمبر 8، منکرین حدیث کی 3 بڑی قسمیں کون سی ہیں؟ جواب: منکرین حدیث کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ 1، وضاعین، واو زاد الف عین یہ نون وضاعین، 2، منکرین، 3، محرفین۔ سوال نمبر 9، حافظ مغرب اور حافظ مشرق کن علماء کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حافظ مغرب ابو عمر یوسف بن عبد البر، لکھا ہے بریکٹ میں 368 سے 463 ہجری بریکٹ کلوز، اور حافظ مشرق ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی رحم اللہ 392 سے 463 ہجری ہیں۔ جواب دے دیا، اس کا ہم نے پڑھ لیا۔ سوال نمبر 10، حفاظت حدیث کے 3 اہم ذرائع کون سے ہیں؟ جواب: حفاظت حدیث کے 3 اہم ذرائع کے ذریعے یہ ہیں: 1، بذریعہ کتابت، 2، بذریعہ حفظ، 3، بذریعہ تعامل امت، عین الف میم لام تعامل امت۔ پھر سوال نمبر 11 کہ الولو والمرجان کے تعارف پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: اس کا معنی ہے ہیرے اور موتی۔ چونکہ اس میں صحیح بخاری سے مستند احادیث جمع کر دی گئی ہیں، یہ کتاب فواد عبد الباقی کی ہے اور اس میں کل 7 ابواب ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: 1، باب الایمان، 2، باب الجہاد، 3، باب البیوع بے یہ واو عین، 4، باب الامارہ، 5، باب البر، 6، باب الذکر، 7، کتاب الزہد۔ سوال نمبر 12، نفس کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب: نفس کی 3 اور مختلف کیفیتیں ہیں۔ 1، نفس امارہ، 2، نفس لوامہ، 3، نفس مطمئنہ۔ اور اب سوال نمبر 13 پڑھتے ہوئے ہم کتاب کے صفحہ 92 پر آ گئے۔ سوال نمبر 13 ہے کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر 1 ماہ کا سفر کیا تھا؟ یہاں پر یہ سوال ہے۔ جواب ہے حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا باندھ کر 1 ماہ سفر میں رہے اور شام کے ملک میں پہنچ کر عبداللہ بن انیس سے قصاص کے بارے میں ایک حدیث دریافت کی۔ سوال نمبر 14 پڑھنے ہم آگے ہیں۔ یوم العاشار، الف عین شے الف رے، یوم العاشار کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے۔ جواب: سرزمین عراق میں دریائے فرات سے نکلنے والی نہر بویب بے واو یہ بے کے کنارے پر برپا ہونے والے مارکے کو جنگ بویب اور یوم العاشار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم العاشار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہر صحابی نے 10 ایرانی قتل کیے تھے۔ سوال نمبر 15، مدعیان نبوت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب: مدعیان نبوت میں یمن کے علاقے مزہج میں اسود عنسی، عین سے اسود عنسی نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب نے بلاد بنی اسد میں قبیلہ بنو غطفان سے تعلق رکھنے والے طلیحہ بن خویلد نے اور قبیلہ بنو تیم سے کاہنہ سجا سین سے سجاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سوال نمبر 16، کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی نے قتل کیا تھا؟ جواب: 14 ربیع الاول 3 ہجری کو عبداللہ بن عتیق، عین سے ہے عتیق رضی اللہ نے ابو رافع سلام بن حقیق یہودی کو قتل کیا تھا، جبکہ اسی سال محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے بالطائف الحیل میں کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 17،
صحیح بخاری میں موجود 2 خارجی راوی کون سے ہیں؟ جواب، صحیح بخاری میں 2 خارجی راویوں کے نام سے امام بخاری رحم اللہ نے روایت نقل کی ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1 عمران بن حتان سے حتان، اور دوسرا ہے ولید بن کثیر۔ سوال نمبر 18 حسد اور رشک میں فرق واضح کیجیے۔ جواب، دوسرے کی چیز دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی اسے نہیں ملنی چاہیے، اور اگر مل گئی ہے تو اب ختم ہونی چاہیے، حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی قسم کی چیز دیکھ کر اس کے لیے تمنا کرنا کہ اللہ اسے نصیب کرے اور مجھے بھی ایسی چیز دے۔ حسد کرنا ناجائز ہے، جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ سوال نمبر 19 عبادلہ عین سے ہے، عبادلہ اربع سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ اس کا جواب پڑھنے کے لیے ہم پیج 93 پر آ گئے۔ جواب ہے عبادلہ اربع سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہیں۔ سوال نمبر 20 لکھا ہے ہیعلتین، ہے یہ عین، لام تے یہ نون، ہیعلتین سے اور الحلقہ والحوقلہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ہیعلتین سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہے، اور الحلق والحوقلہ سے مراد لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ سوال 21 سعیدین سے کیا مراد ہے؟ جواب، سعیدین سے مراد سعید بن المسیب اور سعید بن جبیر۔ سوال نمبر 22 اسودان اور اسودین سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسودان سے مراد کھجور اور پانی ہے، اور اسودین سے مراد سانپ اور بچھو ہیں۔ سوال نمبر 23 اذانین سے کیا مراد ہے؟ جواب، اذانین سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ سوال نمبر، اس کو اذانین بھی پڑھ سکتے ہیں، اذانین کا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اذانین بھی آپ لوگ مجھ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 24 شیخ الہند کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اور انہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں سوال نمبر 25 پڑھنے کے لیے۔ واقعہ قرطاس کب پیش آیا تھا؟ جواب، وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کو پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 26 بیع مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ بے یہ عین، بیع مزابنہ میم سے الف بے نون ہے، کسے کہتے ہیں؟ جواب، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا بیع مزبنہ کہلاتی ہے۔ یہاں پہ یہی لکھا ہے۔ اور پھر اب سوال نمبر 27 لقطہ لام قاف توئے ہے، لقطہ یا لقطہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ مال جو پڑا ہوا کہیں سے مل جائے اور اس کا مالک نہ ملے تو وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 28 اصول التخریج کے موضوع پر کتاب درج کریں۔ جواب، اصول التخریج کے موضوع پر مشہور کتاب اصول التخریج و دراستہ الاسانید از دکتور محمود الطحان ہے۔ یہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھی ہے، غلطی کی ہوگی تو درگزر کیجیے گا۔ سوال نمبر 29 سند کی اہمیت پر عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا قول نقل کریں۔ جواب، عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سند کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولو الاسناد لقال من شاء وما شاء۔ اور جواب ہم نے پڑھ لیا۔ اب سوال نمبر 30 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ 94 پر آ گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لیکچرر گائیڈ پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 30 کہ سند کی اہمیت پر سفیان سوری رحم اللہ کا قول نقل کریں۔ جواب، سفیان سوری رضی اللہ سند کے بارے میں فرماتے ہیں الاسناد صلاح المومن از علم یکن مع صلاح فبیہ شین یقاتل
انورٹڈ کاما کلوز. سامعین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو بھی عربی لکھی ہے اس میں بالکل کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں, زیر زبر پیش یعنی کسرہ فتح دمہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت سی غلطیاں میں کر سکتی ہوں, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس لیے میری ان غلطیوں کو درگزر کیجیے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے اپنے طور پہ اس کی تیاری کیجیے گا. سوال نمبر 31 آ گیا کہ سند سین نون دال سند کی اہمیت پر حضرت ابو ہریرہ رحم اللہ کا قول نقل کریں. جواب, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان حاظ العلم دین فنظر و امن تا خزونہ. سوال نمبر 32 اس کو تھوڑا سا انک پھیلی ہوئی ہے لیکن ہم کرتے ہیں. المتجم یا المعجم المفہرس لا الفاظ الحدیث, یہ انورٹڈ کاما میں ہے. اس کے تعارف پر مختصر نوٹ لکھیں. جواب ہے یہ کتاب مشہور مستشرق ڈاکٹر A.J. وینسنک کی ہے اور یہ بڑی 7 جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں صحاح ستہ, الموطا, السنن, الدارمی اور المسند احمد کے الفاظ کا انڈیکس ہے تاکہ حدیث کی تلاش آسان ہو جائے. سوال نمبر 33 خبر واحد کی مقبولیت کے لیے احناف الف ہے نون الف ہے احناف کے اصول کون سے ہیں؟ جواب نمبر 1 حدیث عموم بلوے سے متعلق نہ ہو. 2 راوی کا اپنا عمل اس کے خلاف نہ ہو. 3 خبر قاعدہ کلیہ اور قاعدہ فقہی کے خلاف نہ ہو. اور آگے سوال 34 پر علم اصول حدیث سے کیا مراد ہے؟ علم اصول حدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب ایسا علم جس میں کسی حدیث کی صحت، ضعف، اسانید کے طرق اور کتب احادیث میں موجود راویان کے مکمل حالات معلوم کیے جائیں. سوال نمبر 35 علم جرح و تعدیل کا مفہوم واضح کریں. جواب ایسا علم جس کی بدولت روات حدیث کے حالات کو جانچنے کے بعد ان کی صحت و ضعف کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے اور روات حدیث کے اوصاف اور خوامیوں کو ملحوظ رکھ کر ان کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے. سوال نمبر 36 علم غریب الحدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب غریب الحدیث سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث میں آنے والے نامانوس، نادر اور غریب الفاظ کے بارے میں جانا جا سکے. سوال نمبر 37 ہے کہ علم تخریج الحدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب وہ علم جس سے معلوم ہو سکے کہ مشہور کتب فقہ، کتب سیرت، کتب تفاسیر، کتب تاریخ وغیرہ میں وارد احادیث کون سی بنیادی کتب احادیث میں ہیں. اور اب آئیے سوال 38 صحیفہ صادقہ اور کتاب الصدقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر آ گئے ہیں. یہاں پہ ہے صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ کا ہے. اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا ہے اور اب یہ مسند امام احمد میں شامل ہے. اس میں 1000 روایات ہیں اور کتاب الصدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے گئے فرامین پر مشتمل تھا جس میں زکوٰۃ اور صدقات کے احکام تھے. سوال نمبر 39 مراتب الجرح کون کون سے ہیں؟ جواب شدت اور نرمی کے اعتبار سے جرح کے کئی مراتب ہیں. سب سے پہلے شدید جرح، اس میں تفضیل تے زواد یہ لام لکھا ہے، تفضیل کے صیغے سے ہوتی ہے. مثلا 1 کذب الناس الیہ المنتہی فی الموضوع، پھر کوما کے بعد لکھا ہے حورکن الکذب، پھر مبالغے کے صیغے سے جیسے دجال، وضع واو زواد الف عین، پھر کذاب وغیرہ. اور سب سے کم درجے کی جرح وہ ہے جو ایسے الفاظ سے ہو جن سے معمولی کمزوری کا اظہار ہو، مثلا لام یہ نون، پھر کوما، فی ادنا مقال وغیرہ. اب سوال نمبر 40 یعنی سیکنڈ لاسٹ سوال ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے تعدیل تے عین دال یہ لام.
تعدیل کے مراتب کون کون سے ہیں؟ جواب، تعدیل کا سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ وہ ہے اس میں تفصیل یا مبالغے کے صیغے سے ادا ہو، کوما جیسے اوثق الناس، کوما اثبت الناس، کوما ہے۔ اگلا ہے جو کہ تھوڑی سی اس کو ہجے کرنی پڑی مجھے، لیکن یہ کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو صحیح آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کہ الیہ المنتہی فی السبت، پھر جو صفات مکرر آئیں، مثلا سقطہ سقطہ سے قاف تے ہے، سقطہ سقطہ، کوما سبت سبت، یہ بھی سے ہے، پھر کوما، پھر ہے سقطہ حافظ وغیرہ۔ اور سب سے کمزور تعدیل وہ ہے جو ادنا جرا کے قریب تر ہو، مثلا شیخ یروی حدیثہ، یہ رے واو چھوٹی ہے، یروی حدیثہ، یہ سے حدیثہ، اور پھر یا تبربا وغیرہ ہجے کرتے ہیں، یہ این تے بے رے بے ہے وغیرہ۔ اور آخری سوال پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ حدیث کی روشنی میں واضح کریں کہ ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ کون پائے گا۔ اچھا، اب سامعین یہاں پر جواب جو ہے اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں بغیر زیر زبر پیش کی، غلطیاں جو ہوں گی وہ آپ اس کی اصلاح کیجیے گا۔ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، ذاق، زال الف قاف توئے میم، ذاق تم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، دوسرے اس پہ لکھا ہے کہ ایک اور جگہ فرمایا، ثلاثہ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحب اللہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہاں پر ہم نے 41 سوالات مکمل کر لیے، جو کہ ہم نے اسی نشست میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ میرے خیال تھا شاید ہم اس سے زیادہ ٹائم لیں اور اگلی نشست میں پہنچ جائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں اسی طرح ہوا تھا، لیکن یہ کیونکہ سوالات زیادہ طویل نہیں تھے تو ہم نے حدیث و علوم الحدیث کے مشہور مختصر سوالات و جوابات مکمل کر لیے، پیج نمبر 90 سے 95 تک۔ اگر ویسے ابھی اس نشست میں ٹائم ہے، لیکن اگر ابھی ہم نے شروع کر دیا تو وہ پھر ایک مکمل یعنی اگلی چیز جو شروع کریں گے اس کا اپنا ایک سلسلہ ہوگا۔ تو یہ جو چیپٹر یعنی کہ ہم نے پڑھا جو سوال جواب کا، یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اور یہ مکمل آپ کو پتہ ہو کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 13 میں ٹوٹل 41 سوالات ہیں، اور آپ نے جب بھی اس کو دہرانا ہو تو آپ یہی والا پارٹ کھولیں گے اور آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے اگلا جو کہ پیج 96 پہ ہے اور جس کا عنوان ہے الحدیث و علومہ کا حصہ انشائیہ، اور اس میں بریکٹ میں ہے ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ تو یہ تمام ہم تفصیل سے پڑھیں گے اگلی نشست میں، اور وہ ایک سلسلے کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو اس نشست سے اجازت، دعاؤں کے ساتھ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔